عوام الناس میں اسی بھی بعض کو اشارے مل جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی دلیل یعنی پرفیکٹ 100% شیورٹی کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ رات کو سوئے اور خواب میں آپ نے اپنے آپ کو جنازے میں دیکھا یا مرتے ہوئے دیکھا تو ضرور آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ خوابوں کا تو کوئی اعتبار ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح خوابوں میں یاد رکھیں جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں، جو اکابرین نے لکھی بھی ہیں، یہ کوئی شیورٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ ضنی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہ 10-5 لوگ آئے، انہوں نے ایک جیسے خواب سنائے اور اس کی تعبیرات یکساں سے نکلی تو انہوں نے لکھ دی کہ بھئی ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا یہ، لیکن یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے، نہ یہ کوئی شیورٹی کے ساتھ، نہ کوئی غیبی خبر ہے کہ 11ویں کے ساتھ بھی ایسی ہوگا اور 10 کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہرحال موت سے خوف آتا ہے تو بہت بہتر ہے کہ موت کے بعد کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اچھا طرز عمل اختیار کریں۔ اس کے لیے آپ نیک اعمال پہلے علم دین سیکھیں، کم از کم فرض علوم، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف نہ پہنچائیں، پہنچ گئی ہو تو فوراً معافی مانگے، ورنہ پھر آخرت میں معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ کہ یہ جو لوڈو وغیرہ ہوتا ہے، خصوصاً پیچھے جو سنیک والا گیم ہے، سانپ والا، یہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور بھی حصہ اس کو بعد میں لیتا ہوں۔ دیکھیں جتنے انڈور گیمز ہیں، شطرنج وغیرہ نہ کھیلی جائے کہ یہ حدیث میں براہ راست منع ہے، باقی لوڈو وغیرہ اگر ایسے انڈور گیمز شرائط کا لحاظ رکھ کر کھیلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہ عادتاً نہ کھیلے جائیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیلتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو، کبھی کبھار چلیں فرحت قلب کے لیے، یا کوئی ڈپریسڈ ہوتا ہے آدمی، تھوڑا سا بوجھ ہٹانے کے لیے، یا بعض افراد مرد حضرات ہوتے ہیں زیادہ باہر رہتے ہیں تو چلو فیملی کو اس طریقے سے بھی ٹائم دے لیتے ہیں، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، گنجائش نکلے گی۔ دوسرا یہ کہ شرط وغیرہ اس میں نہ لگائی جائے کہ اگر تم ہارو گے تو یہ کھلاؤ گے، اگر میں ہارا تو یہ کھلاؤں گا، اس طرح کی شرط لگائی تو یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا اس میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو، اس میں نماز یا مردوں کی جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت وغیرہ ترک نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی کینہ اور بغض پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کبھی ہو چکا ہو تو پھر تو بالکل نہ کھیلیں، کیونکہ جو ہارتا ہے بعض وقت پورے گھر والے مذاق اڑا لیتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ گھر کا سرپرست ہوتا ہے یعنی سے شوہر ہوتا ہے تو وہ دل میں کینہ بٹھا لیتا ہے کہ میری بیوی نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا، لوزر لوزر۔ ہم بھی چھوڑتے نہیں ہیں جب تک آدمی کو ذلیل نہ کر دیں بالکل، اور وہ مطلب گلٹ فیل نہ کرے اور زمین میں نہ گڑ جائے، ہم بھی اس کو مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور یہ چیز پھر آئندہ زندگی کے اندر ازدواجی زندگی پر، اخلاقیات پر، کردار پر بہت ہی منفی قسم کا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر اس طرح کے کمزور باطن کے ہیں تو نہ کھیلیں، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ کیا لا علمی میں کیا گیا گناہ معاف ہوتا ہے؟ جی معاف نہیں ہوتا ہے، یہ آپ نے غلط کہا، بعض صورتوں میں معاف بھی ہوتا ہے، یہ آپ نے صحیح کہا۔ اب اس میں اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جن علوم کا سیکھنا فرض ہے، اگر وہ گناہ ان علوم کے نہ سیکھنے کی بنا پر ہوا ہے تو پھر یہ معاف لا علمی عذر نہیں ہوتی۔ فرض علوم کے اندر جو ہے وہ عقیدہ آتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ آتے ہیں، اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت آتی ہے۔ عقائد اسلام دلائل کے ساتھ سیکھنے ہوتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ کے اندر عبادات، معاملات اور مناکحات آتے ہیں۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، اور نماز کے اندر چونکہ طہارت شرط ہے تو پھر غسل، وضو، تیمم، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کے پہچان، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ معاملات کے اندر خرید و فروخت، قرض، مداربت، شرکت، اجارہ، یہ جتنے بھی مالی معاملات وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ مناکحات کے اندر جو شادی بیاہ کے سارے معاملات اس کے اندر آتے ہیں، اس میں نان نفقہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اور عدت ہے، سوگ ہے، یہ سارے مسائل۔ اور پھر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، یہ 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو سیکھنا فرض تھا، اب یہ لا علم عذر نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جو علم نہ سیکھے اور وہ گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم سیکھنے کو ترک کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ۔ اس لیے یہ ان سے ہٹ کر مستحبات کا علم ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کا ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسا کوئی ہو گیا تو صغیرہ گناہ ہو گیا، اور جو فرض علوم کے اندر شامل نہیں تھا تو یہ لا علم عذر ہو سکتی ہے۔ بعض بہت ڈیپلی مسائل ہوتے ہیں اور سب کو نہیں پتہ ہوتے، ان کے اندر درگزر ہو سکتا ہے، لیکن فرض علوم کے اندر فرض علوم جن امور پر مشتمل ہے اس میں کوتاہی
یہ معاف نہیں ہوگی، اور یہاں جہالت عذر نہیں ہے، لہٰذا کوئی میدان محشر میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا، معاف کر دے، بلکہ ڈبل سزا ملے گی۔ اس لیے ہم تمام بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ فوراً سے پیشتر کم از کم آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جو ذرا بڑے ہو چکے ہیں، فرض علوم کورس کروائیں، جہاں سے بھی کروا لیں، اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، کیونکہ فرض علوم کورس ہوتا ہے، ہر ایک کروا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس سال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 2 قربانیاں کروں گا، دل میں سوچا تھا بس اس نے، پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے کہا چلو میں ایک ہی کروں گا، تو کیا وہ اپنا یہ ارادہ بدل کر ایک قربانی پر اکتفا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر صرف دل میں ارادہ تھا تو یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ کوئی منت نہیں ہے، اچھا ارادہ تھا، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، مجبوری نہیں بھی ہوتی تو بہرحال شریعت نے اس کو ارادے کی تبدیلی کا اختیار دیا ہے، وہ 2 کے بجائے 1 کر لے۔ ہاں اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس دفعہ 2 جانور ذبح کروں گا، اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیے تھے، تو پھر یہ اس کے اوپر 2 جانوروں کی قربانی واجب ہوگی بطور منت، اور اس کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے صرف ارادے کا ذکر کیا ہے تو اس میں دوسری قربانی واجب نہیں ہوگی۔